چلا. کچھ نے کہا اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا. کچھ نے کہا اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ. بالکل باتیں تین ہیں. پہلے رستے کو دیکھا جاتا ہے, پھر رستے پہ چلا جاتا ہے, پھر رستے پہ قائم رہا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے رستے کو دیکھا جاتا ہے, پھر رستے پر چلا جاتا ہے, اور چلنے کے بعد پھر رستے پر قائم رہا جاتا ہے. خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ آپ نے پہلے حسین والا رستہ دیکھ لیا, پھر اس پر چلنا شروع کر دیا. دعا کرو قیامت تک اسی رستے پر قائم رہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اہدنا الصراط اب فکر دینے لگا ہوں جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دی. صراط الذین انعمت علیہم. سبحان اللہ. یا اللہ ہمیں ان رستوں, ان بندوں کے رستوں پر چلا جن پر تو انعام کرتا ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ان رستوں سے بچا جن لوگوں پر تو عذاب کرتا ہے. پتہ چلا بندے دو طرح کے ہیں دنیا میں, ایک انعام والے ہیں, ایک عذاب والے ہیں. سبحان اللہ. ایک انعامتا والے ہیں جن پر وہ سمجھ لگ رہی ہے جی میری؟ بالکل سمجھ آ رہی. بندے دو ہو گئے. بندے دیکھیں جی, دنیا میں کوئی لڑائی ہو, کوئی جھگڑا ہو, کوئی قتل ہو, پارٹیاں بنتی ہیں, ایک ظالم والے, ایک مظلوم والے. بس کائنات کی فطری عمل ہے کہ بندے بنیں گے دو کیٹیگریوں میں, ایک اس کے انعام والے, ایک اس کے عذاب والے. بس فیصلہ کرنا یہ ہے ہم نے انعام والوں کے ساتھ ہونا ہے, ہم نے عذاب والوں کے ساتھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, جیتنا ہارنا مطلب نہیں ہے. جیتنا ہارنا مطلب نہیں. جب حضرت ابراہیم کو نمرود نے آگ میں پھینکا تو ایک پرندہ اڑتا ہوا گیا. سارے پرندوں نے کہا ہم وہاں سے واپس آ رہے ہیں, تو وہاں جا رہا ہے, آگے آگ اتنی ہے جل جائے گا. اس نے کہا بات ٹھیک ہے جل جائے گا, پر میں آگ بجھانے جا رہا ہوں. تو پرندہ آگ بجھانے جا رہا ہے, کیسے بجھائے گا؟ کہے گا اس چونچ کے اندر پانی ہے, اس چونچ کے پانی سے بجھاؤں گا. کہنا پاگل ہو گیا ہے, 9 میل کے اندر آگ ہے, تیری چونچ کے پانی کے ساتھ بجھے گی؟ اس نے کہا پتا مجھے بھی ہے, بجھے گی نہیں, پر خدا کو بتانا چاہتا ہوں میں انعامتا والا ہوں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. میں انعامتا والا ہوں, میں وہ ہوں جس پر وہ انعام کرتا ہے. میں بجھانے نہیں جا رہا, میں انعامتا کے رستے پہ جا رہا. سبحان اللہ. آج یہاں آ کر آپ بیٹھ کے بتا رہے ہیں حسین ابن علی اگر اس دن ہم ہوتے, ہم تیرے رستے پہ ہوتے, نہ یزید کے رستے پر ہوتے. سبحان اللہ. ہم کس کے رستے پر ہوتے؟ انعامتا علیہم. یا اللہ ہمیں نیک بندوں والے رستے پہ. اب میں آپ کو قرآن سے اور تاریخ سے 2 شخصیات پیش کروں گا. دو, میری بات سمجھ رہے ہیں؟ 2 شخصیات ذہن میں رکھیے گا جن میں ایک عابد ہے, ایک ساجد ہے, ایک برگزیدہ ہے, وہ لعین کیسے بن گیا, ایک مجرم ہے جو مجرم بدل کر علیہ السلام کیسے بن گیا. سمجھ رہے ہیں جی؟ ایک عابد, ایک ساجد, ایک عابد, ایک ساجد جو آسمانوں پہ رہتا تھا. نام تھا اس کا عزازیل, پھر بنا ابلیس. عابد بھی تھا اور ساجد بھی تھا. کیا تھا جی؟ عابد بھی تھا اور سوچ بیان کر رہا ہوں, 2 سوچیں. پہلے دن سے 2 سوچیں بن گئی. وہ عابد بھی تھا اور عبادت بھی کرنے والا تھا اور سجدے بھی کرنے والا تھا. اللہ رب العزت نے خلیفہ بنایا, اپنا نائب بنایا, انسان کو تخلیق کیا, آدم کے اندر اپنی روح ڈال کر کہا اسے سجدہ کرو, اسے
سجدہ کرو. اس نے کہا میں صرف تجھے مانتا ہوں, میں صرف تجھے مانتا ہوں, تجھے مانتا ہوں اور بس تجھے مانتا ہوں, تجھے مانتا ہوں اور بس تجھے مانتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے, تو اعلیٰ کو ادنا کے سامنے جھکا رہا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یعنی تیری سوچ میں خدا عادل نہیں رہا. آپ نہیں سمجھے, آسان کر دیتا ہوں, یعنی تیری سوچ میں خدا انصاف کرنے والا نہیں رہا, اسے سجدہ کر. ابلیس نے کہا میں صرف تجھے مانتا ہوں, بس تجھے مانتا ہوں اور صرف تجھے مانتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں میں اسے منوانا چاہتا ہوں. اب ابلیس یہ سمجھ رہا تھا کہ میں جس سوچ پہ ہوں وہ سوچ ٹھیک ہے. ابلیس کیا سوچ رہا تھا؟ میں جس سوچ پر ہوں کہ میں تجھے مانتا ہوں, بس تجھے مانتا ہوں, بس تجھے مانتا ہوں, جب یہ میں کہوں گا تو اللہ رب العزت مجھ پر راضی ہو جائیں گے کہ ایسا بندہ ہے, ایسا ہے جو صرف مجھے مانتا ہے, یعنی میری طرف کا کھڑے والا پکا بندہ ہے. خدا ہو جائیں گے مجھ پر راضی, لیکن اسے پتا نہ تھا کہ میرے دماغ میں کتنی غلط سوچ آ گئی ہے. اللہ نے فرمایا سجدہ کر, تو کہا صرف تجھے مانتا ہوں, بس تجھے مانتا ہوں, صرف تجھے سجدہ کروں گا, اسے نہیں کروں گا. اللہ نے فرمایا اگر بس مجھے مانتا ہے تو بس تجھ پہ لعنت ہے. یا اللہ میری پچھلی عبادتیں فرمایا سب لعنت, سب ضائع. اللہ رب العزت نے فرشتوں سے پوچھا ہاں بھائی تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو اسے سجدہ کرتے ہیں, ہم تجھے بھی مانتے ہیں, جس کو تو منواتا ہے اسے بھی مانتے ہیں. سبحان اللہ. اب یاد رکھیے گا, اسے مانتا ہوں, بس اسے مانتا ہوں, بس اسے مانتا ہوں, یہ فکر شیطان ہے اور یہ فکر رحمان ہے کہ تجھے بھی مانتا ہوں, جس کو تو منوائے میں اسے بھی مانتا ہوں. جس کو تو منوائے. اب ہم مسلک اہل سنت و جماعت ہم کیا کہتے ہیں؟ وَاطِعُوا اللَّهَ وَاطِعُوا الرَّسُولَ, ہم تیری بھی اطاعت کرتے ہیں اور تیرے مصطفیٰ کی بھی اطاعت کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم تیری بھی اطاعت کرتے ہیں اور تیرے مصطفیٰ کی بھی اطاعت کرتے ہیں. بس جسے جسے وہ منائے, جسے جسے وہ منوائے, بغیر چون چرا کے مان لو. سبحان اللہ. چون چرا نہیں کرنا ہے. اچھا یہ ابلیس ایک دفعہ حضرت نوح کے پاس پھر گیا, اس نے کہا غلطی ہو گئی مجھ سے. حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پھر گیا, اس نے کہا جی آپ اللہ کے نبی ہیں, بندے ہیں, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے اس دن ماننا نہیں تھا, وقت گزر گیا, غلطی ہو گئی, اللہ رب العزت سے آپ کہیں مجھے معافی دے دے. اللہ رب العزت نے کہا, حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں التجا کی, یا اللہ یہ معافی مانگنے آ گیا ہے اور کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام آپ اللہ کے بندے ہیں, آپ اللہ سے کہیں مجھے معافی دے دیں, تو یا اللہ اسے معاف نہ کر دیا جائے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں معاف کر دیتے ہیں, شرط پھر وہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابلیس نے سمجھا تھا کہ وقت گزر گیا, آدم کا سجدے والی بات تو ختم ہو گئی, میں نے وہاں سجدہ نہیں کیا, جنہوں نے کر لیا بات ختم ہو گئی, اب دنیا آ گئی, اب اللہ نے بندوں کو سجدہ کرنا حرام کر دیا ہے, اب مجھے سجدہ کرنا, میری بات سمجھ رہے ہیں, اب مجھے سجدہ کرنا نہیں پڑے گا, اب میں اللہ سے معافی مانگ لیتا ہوں اور پھر اللہ کا بندہ بن جاتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا معافی دے دیتے ہیں, شرط پھر وہی ہے. یا اللہ اب کیا شرط ہے؟ فرمایا ابلیس کو کہو جا کے آدم کی قبر کو سجدہ کرے, میں معاف کر دوں گا.
کو سجدہ کرے. ابلیس نے کہا جس کو میں زندہ نہیں سجدہ کیا قبر میں سجدہ کروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جسے زندہ نہیں سجدہ کیا اب قبر میں جا کے کیسا کروں گا؟ فرمایا اسے سجدہ نہیں کرے گا میری بارگاہ سے تجھے معافی نہیں ملے گی. یعنی پتا چلا کہ جسے خدا منوائے اس کو چھوڑ کر بندہ خدا کی بارگاہ میں بچ نہیں سکتا. یہ ہیلے بہانے تیرے تو ہو سکتے ہیں لیکن بچنے کے لیے اسے ماننا پڑے گا جسے خدا منوانا چاہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ذرا آیت سمجھیے گا. یہ بات سمجھ آ گئی؟ عابد تھا اور ساجد تھا لعنتی ہو گیا. عابد بھی تھا اور ساجد بھی تھا ہو گیا لعنتی. اب ذرا سنیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پچھلی آیت کا ترجمہ نہیں کرتا وہ آپ سن چکے. آخری جملہ سنیے گا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. ہم نے پاک کر دیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نہیں کہا ہم نے پاک کر دیا. ہم نے پاک کر دیا جیسے پاک کرنے کا حق. جس طرح پاک کرنے کا حق ہے خدا نے پاک کر دیا. سبحان اللہ. یعنی خدا جس طرح پاک کرنا چاہتا ہے اس طرح خدا نے پاک. سبحان اللہ. ان کو اہل بیت کو خدا نے اس طرح پاک کر دیا جس طرح پاک کرنے کا. یہی جملہ میں آپ کو دوسری طرف لے کے جاتا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلوا علیہ وسلموا جس پر سلام پڑھتا ہے اس کو تسلیم بھی کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا ترجمہ مسلک اہل سنت نے تو بہت کیے ہیں. مولانا مودودی صاحب نے بھی اس کا ترجمہ یہی کیا ہے. وہ کہتے ہیں اس قرآن کی آیت کے جملے کا مطلب یہ ہے اے بندے جس پر درود پڑھتا ہے صرف درود نہ پڑھ اسے دل سے تسلیم بھی کر. سبحان اللہ. یسلموا تسلیما. درود بھی پڑھ اور تسلیم بھی. صرف درود نہ پڑھ. اگر تسلیم نہیں کر سکتا تو درود ہی نہ پڑھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یسلموا تسلیما. اور اس طرح تسلیم کر جس طرح تسلیم کرنے کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طرح تسلیم کر جیسے تسلیم کرنے کا. آپ کو میں ایک مثال نہ دوں کہ تسلیم کرنا اور تسلیم کرنے کا حق ہے میں فرق کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے جی تسلیم کرنا, ایک ہوتا ہے تسلیم کرنے کا حق ہے. آپ کے جی دو بیٹے ہیں, عمر شاہ صاحب کے دو بیٹے, آپ میں سے کسی فرد کے دو بیٹے ہیں. آپ صبح اٹھتے ہیں کہتے ہیں بیٹا سکول جانے کا ٹائم ہو گیا ہے سکول جاؤ. بات سمجھ رہے ہیں میری؟ ایک بچے نے بیگ اپنے کندھے پہ رکھا, امی جی السلام علیکم, سکول جا. دوسرا بچہ دان صاف کر رہا ہے, کولیاں کر رہا ہے. بیٹا سکول نہیں جانا؟ جی جا رہا ہوں. بیٹا ٹائم ہو گیا ہے؟ جی جا رہا ہوں. پھر تھوڑی دیر بعد ٹی وی لگا لیا ہے, جی کارٹون دیکھو امی. بیٹا 9:15 ہونے والے ہیں, سکول کا دروازہ بند ہو جائے گا, جاتے کیوں نہیں ہو؟ ایسے ہوتے ہیں نا بچے, سمجھ نہیں رہے. اب بیٹا جاؤ سکول کا ٹائم ہو گیا ہے. امی جا رہا ہوں, امی جا رہا ہوں. بیٹا ٹائم ہو گیا ہے, بس میری پینسل کہاں ہے, میری کاپی کہاں ہے, میری کتاب کہاں ہے؟ میں نے کہا ٹائم ہو گیا سکول جا. امی جا رہا ہوں, جا بھی رہا ہوں. انکار نہیں کر رہا, انکار نہیں کر رہا, پر تسلیم بھی نہیں کر رہا جیسے تسلیم کرنے کا. انکار پر تسلیم بھی نہیں کر رہا جیسے
تسلیم کرنے کا، یعنی پہلے بچے نے کس طرح تسلیم کیا؟ جیسے تسلیم کرنے کا چھٹی ہو گئی، وہ دونوں بچے واپس آ گئے۔ تو آپ دیکھتے ہیں جس طرح وہ اڑتا اڑتا گیا تھا اسی طرح اڑتا اڑتا واپس آئے گا۔ وہ بچہ جو آرام سے گیا تھا وہ آرام سے واپس، دروازہ آگے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، 2-4 مہمان گھر میں آ گئے، دروازہ کھولا، پہلا بچہ داخل ہوا، اس نے کہا امی السلام علیکم۔ آپ ماں بڑی خوشی سے اٹھی، بیگ پکڑا رکھا، میرا پیارا بیٹا آؤ بیٹھو بیٹا پانی لے کے آؤں؟ اس نے کہا جی امی پانی پینا ہے۔ اتنے میں 10-15 منٹ گزر گئے، امی نے پوچھا بیٹا بھائی کہاں ہے؟ امی بس وہ چوک میں کھڑا تھا، بس آ رہا تھا۔ اتنے میں تھوڑی دیر تک وہ بچہ بھی آ جائے۔ اب وہ مہمان پوچھتا ہے، وہ جو بیٹھا ہوا مہمان ہے، وہ کہتا ہے جی یہ آپ کا بیٹا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی شاباش الحمدللہ بڑا اچھا پڑھتا ہے۔ اتنے میں وہ دوسرا بچہ بھی آ گئے، دروازہ کھولا، اس طرح دروازے کو مارے گا پیر، بیگ اٹھا کے ادھر، شرٹ اٹھا کے ادھر، وہ پوچھے گا جی یہ بچہ بھی پڑھتا ہے؟ اب کہتے ہیں آہو یہ بھی پڑھتا ہے، یہ بھی۔ انہوں نے کہا جی پہلے بچے والی آپ نے کہا تھا بڑا سمجھدار ہے، بڑا سمجھدار ہے، سیانا ہے، ایک دفعہ کہتی ہوں سکول چلا جاتا ہے، اس کی دفعہ بڑا عجیب سا کہتے ہیں پڑھتا ہے۔ انہوں نے کہا جی پڑھتا ہے انج یہ آڑ آڑ کے پڑھتا ہے، کدی سویرے آڑ جاندہ ہے کدی۔ اہل بیت کو انکار کر کوئی نہیں سکتا، کیونکہ خدا نے انہیں رکھ نماز میں دیا ہے۔ اب مانتے 2 طرح کے بندے ہیں، کوئی یسلم تسلیما کر کے مان لیتے ہیں، کوئی ایسے مانتے ہیں جیسے ماننے کا حق ہے، اور کوئی مانتے ہیں پر آڑ آڑ کے مانتے ہیں۔ اب مرضی تیری ہے کہ اس طرح مان کے جس طرح ماننے کا، یا ایسے مان کے آڑ دیسی بندیاں واسطے تو بڑی مزدار بات، بالکل اسی طرح۔ اب ذرا سمجھیے گا اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیا فرمایا جو میں نے پہلے آیت، یطہرکم تطہیرا، ہم نے پاک کر دیا جس طرح پاک کرنے کا، ہم نے پاک کر دیا، خدا نے اتنا پاک کیا جتنا پاک کرنے کا۔ پوری محفل سے مجھے جواب نہ آیا، میرا دل دکھی ہو جائے گا، کیونکہ ان 3 مہینوں میں میں دکھی ہوں، اس لیے اس طرح کی بات محرم میں ضرور کرتا ہوں۔ اس مولوی کو جا کے بتا جو کہتا ہے سیدہ سے خطا ہوئی تھی، ارے یہ تو پاک خدا نے کیا ہے جس طرح پاک کرنے کا حق۔ بتا جا کے اسے، اس سے پاک خدا نے کیا ہے جس طرح پاک کرنے کا حق ہے، اور سن تیرے لیے انہیں اس طرح مان جس طرح ماننے کا حق، اس طرح مان جس طرح ماننے کا۔ وہ بھی عابد تھا، وہ بھی عالم تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ابلیس بھی، لوگ کہتے ہیں یہ آپ نے مخالفت کیوں کر دی، اتنے بڑے عالم ہیں، کنز العلماء ہیں، جی آپ نے ایک دم مخالفت پیدا کر دی۔ ہم نے کہا یہ سنت خدا ہے کہ جو سب سے بڑا عالم تھا، ایک کی گستاخی پر خدا نے لعنتی کر دیا، ارے یہ تو سیدہ کا گستاخ ہے۔ جب سب سے بڑے ساجد کو سب سے بڑا لعنتی بنا دیا، اس کے علم کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس طرح تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ بس اب میں آپ کو کربلا لے چلتا ہوں،
میں نے جو میسج پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا. سادات کو ایسے مانو جیسے ماننے کا آج بھی جیسے مانو جیسے ماننے کا. لیں جی اب کربلا چلتے ہیں اور 2-4 گفتگو کربلا سے کر کے اجازت چاہوں گا. آپ لوگوں کو 2 فکریں سمجھ آ گئی کہ ماننا ایسے ہے، اسے بھی ماننا ہے اور جسے وہ منوائے اسے بھی اب یہ جو سامان نہ کھانے والا رکھنے والا یہ ذرا سائیڈ کر کے دو میں ابھی آگے نہیں رکھیں. پھر ابھی جو پڑا رہے پڑا آ گیا وہ پڑا رہنے دیں، لیکن اپنا یہ ڈسٹربنس نہ بنائیں. پانی بھی پانی والی بوتل ایک نعرہ لگائے ہیں کوئی بندے، پتہ نہیں یہ گرکوں کے علاقے میں نعرے کسی نے بند کر دیے. کوئی ملنگ ہے تو ملنگوں والا نعرہ سناؤ. کیونکہ انہوں نے ایسے ماننا ہے جیسے ماننے کا. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے ایک جملہ انہوں نے، میں بادشاہ سلطان صاحب بیٹھا ان کے قدموں میں نے کہا حضور کوئی نصیحت کا ایک جملہ دے دیں. کہتے ہیں ایک ہی جملہ یاد رکھنا. میں نے کہا کیا؟ فرماتے ہیں جنوں مننا ہے انہوں سوچنا تے جنوں سوچنا ہے انہوں مننا. پھر یاد رکھو قیمتی جملہ ہے. جنوں مننا ہے انہوں سوچنا تے جنوں سوچنا ہے انہوں مننا. یار باقیاں دا پتہ کوئی نہیں، اللہ دی بارگاہ پتہ نہیں کنا قبول ہونا ہے تے کنا نہیں ہونا. اینا پتہ ہے کہ اینا علی دے ملنگا نے انج منے ہیں جویں منن دا، پھر سوچیا نہیں کہ کنا کو مننا ہے تے کنا کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حساب تے خدا کرنا ہے، حساب تے میرے کو نہیں، سبحان اللہ. حساب تے انہی رات تے کول. پر اینا نے انج منے ہیں جویں منن دا. لو جی کربلا چلنے ہیں 10 محرم دا دن ہے. فکر دیاں گا تو کی کراں گا؟ شہادت بھی فکر دین دی کوشش کراں گا. پوری گفتگو تو انہوں فکر دینا چاہ رہے ہیں حسینیت کی. ایک یزید کی فوج دا بندہ ہے تے 10 محرم دی سویر تہجد دا بیلا ہے. تہجد دی نماز پڑھ کے نا تے ہاتھ ہی سوتی پڑھ کے تے این زمین دے اوپر لینا. کی کر رہے ہیں؟ انہوں ایک دوست اٹھے ان کو لا کے کہنے لگا ہے بھائی کی ہوئے ہی سویر تہجد دا بیلا ہے کی پیا کرنا ہے؟ اندر فکر پیا کرنا. کی کرنا پیا؟ کدی فکر تہجد دا ٹائم ہے اس ٹائم کیڑی فکر؟ انہوں نے کہا میں فکر پیا کرنا کدھرے میں جنمی تے نہیں ہوتا. کی فکر کر رہے ہیں؟ کدھرے میں جنمی تے. میں آکھیا بھئی تو نمازی ہیں پرہیزگار ہیں تہجد گزار ہیں ہون تو تہجد پڑھی ہے نمازی بھی ہیں پرہیزگار بھی ہیں تے نالے نماز جنت دی. تے جڑا بندہ نمازی ہوئے انہوں مڑ کیڑا کام ہے وہ جنت دی کنجی جی بھی لے کے بیٹھا. تے تو نمازی ہے پرہیزگار ہے تے میں تیری نماز کو جاننا تو نمازی ہے. فکر کا دیا انہیں کہا گھل ٹھیک ہے نماز چھڑی کدی نہیں تہجد گزار میں ہیں وہاں پر فکر پہ گئی ہے کہ کدھرے میں جنمی تے نہیں ہو گیا. میری گال کوئی سمجھ ہوگی سارے ہیں؟ میری گال سمجھ آتی تھی؟ انہیں کہا فکر پہ گئی ہے کدھرے میں جنمی تے. تھوڑی دیر بعد پار کے کہتا ہے او میں جنمی ہو گیا. کیویں دیا گلاں پیا کرنا ہے؟ انہیں آکھیا میں پیا سوچنا ہاں کہ
کہ جیڑی میں پڑھنا نماز جیڑی میں پڑھنا اے فکر بھی ہوندی ہے فکر تسی بھی فکر کرے آج تسی سارے بھی فکر ضرور کرے اے جیڑی فکر کر رہے ہیں اس بندے دا نام ہے حر کی نام ہے یزید دی فوج دا مجرم میں یہ بندہ ہے جن نے حسین دا گھوڑا کربلا وچ ڈکیا اے کوئی وہ بندہ جن نے حسین دا گھوڑا کربلا وچ ڈکیا تے کی پہ کرتا ہے 10 محرم نو سویرے بولو کی پہ کرتا ہے سوچتا ہے پیا فکر کرتا ہے پیا خیال کرتا ہے پیا کہ میں ہو گیا جنمی نال دیا کیا ہے وہ تو کیویں جنمی ہو گیا تو تے نمازی ہے تو تے نماز پڑھنے والا بندہ ہے تے نمازی بندے تے کوئی جنت دی کنجی ہوندی ہے حضور پاک نے فرمایا کہ تو جنتی کیوں فکر کرنا ہے انہوں نے کہا گل ٹھیک ہے نماز جنت دی کنجی ہے بالکل رسالت باپ نے فرمایا ہے پر جیڑی میں پڑھنا نماز جیڑی میں پڑھنا اس نماز وچ درود جیڑی میں پڑھنا اس نماز وچ درود تے درود وچ حسین اور سمجھ آ گئی جیڑی میں پڑھنا نماز دے وچ جے درود نہ پڑھا تے نماز کوئی نہیں جے حسین نو آل بیت وچ نہ مننا تے میں کافر ہونا لیکن جنہیں تسلیم ہی نہیں کیتا جرا درود نہ ہی منکر ہو جائے جرا درود دا ہی جرا کہ جی درود جو حسین ہے ہی کوئی نہیں تو پھر کون ہے انہیں کہا جندہ جیڑی میں پڑھنا نماز وچے درود تے جندے تے میں پڑھنا درود انہوں میں ڈاکے کھلو گیا فکر کیا کرتا ہے یعنی جیڑی میں پڑھنا میرے دوست میری کہا کسی نے میرے تو اختلاف ہوئے 1000 دفعہ ہوئے میں گل بانڈ کے پہ کرنا گل اپنے دماغ نہ کھولے آجے قبر میری تسا کوئی نہیں جانا خدا دی قسمیں اپنی اپنی قبریں جانے سوال اپنے دینے گے خدا پاک دی قسمیں پل سرات تے علی کھڑے ہونے شفاعت علی جگہ تے خاتم المرسلین نے کھڑے ہونے جنتی سرداری حسن تے حسین دے ہاتھ چھوڑیے عورتان دی سرداری مائی پاک دے ہاتھ چھوڑیے میں نو نہیں پتا تو جواب کنوں دینے تے کنوں نہیں دینا جس دے اتے خدا امام شافعی نے فرمایا کسے اس وقت تک کسے ولی دی نماز قبول نہیں ہوتی جس وقت تک وہ اہل بیت تے درود اور تیری مرضی ہے کہ نماز علی درود نال مخالفت کرنی ہے نماز جیڑا تو نماز دے ویچ پڑھنا ہے جی وہ ویچ پڑھن والے نال تو مخالفت کرنی ہے نا مائی پاک درود وچ نہیں مائی پاک درود وچ نہیں مولا مشکل کشا امام حسن امام حسین درود وچ اور بھی شامل ہیں پر ایک خاص نے جنہ دے بارے صحیح حضرت ابو داؤد کی حدیث پاک ہے انہوں نے علامہ ڈاکٹر تعلق صاحب نے مجھے بہت بڑا خطاب کیتا ہے فرمایا داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور نے جو چادر اپنے اوپر بلی ہے نا تے وال کے چادر دے انگلی باہر کٹی تنبو بنا کے تے فرمایا انما یرید اللہ لیصحبا اے میری خاص اہل بیت نے یا اللہ اور حدیث دیا کتابہ پڑھیاں پڑھیاں نے حضور ہر روز سویرے جا کے 6 مہینے تک روزانہ مائی پاک دے دروازے تے کھڑے ہو کے پڑھتے سن انما یرید اللہ لیصحبا